مذہب چلنے کا راستہ ہے، منزل نہیں۔ مذہب آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک ایک چلنے کا راستہ تھا، یہ راہ گزری تھی۔ اللہ نے اس کو اپنے تک پہنچنے کا ایک وسیلہ، ایک سبب بنایا۔ تمام مذاہب وسیلہ ہیں، راہ ہیں، چلنے کا راستہ ہے، مگر منزل نہیں ہے۔ منزل اللہ خود ہے۔ شریعتیں بدلتی رہیں، مقامات تعصب بدلتے رہے، محبتیں بدلتی رہیں، مگر اگر آج بھی مذہب کا ایک مقصد گنا جائے، the only purpose of religion is to show you the way to God and that's all۔ وہ چاہے یہود تھے، چاہے کرسچن تھے، چاہے سابعین تھے، چاہے عرب کے اسماعیلی تھے، چاہے آج کے مسلمان ہیں، مذہب خدا کو پہنچنے کا راستہ ہے۔ شرع کا ترجمہ تو آپ جانتے ہی ہوں۔ شریعت کا مطلب ہے کم سے کم زاد راہ جس سے آپ منزل تک پہنچ سکو۔ شریعت مقصود نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے، مگر یہ وہ ضروری معلومات ہے جسے لے کر آپ منزل تک پہنچ سکتے ہو۔ اور طریقت کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا ستون جس پہ خیمہ کھڑا، وہ بڑا ستون جس پہ خیمہ کھڑا ہے، اس خیمے کے بغیر ستون کھڑا نہیں ہو سکتا۔ نیات کے بغیر اعمال مرتب نہیں ہو سکتے۔ کیا عجیب بات ہے، آپ صوفی کہہ کے کسی کو ڈسکارڈ کر دو، کسی کو پیر کہہ کے اس پہ آپ 2 تبرے پھینک دو۔ میں یہ ان کا کام نہیں ہے۔ کوئی پیر کسی علم کی شاخ کے لیے معتبر نہیں ہوتا۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کوئی کس چیز کی طرف ہماری نشاندہی کر رہا ہے۔ دیکھیے، آپ سے تو وہ انگریز بڑا اچھا تھا جس نے کہا بڑی ریسرچ کی، یہ کسی مسلمان نے ریسرچ نہیں کی، ذرا غور سے سننا۔ اس نے کہا حیرت کی بات ہے کہ صرف 20% شریعت اسلامیہ قرآن پہ ہے، صرف 20% شرع اسلامیہ، قانون اسلام قرآن پہ ہے، اور 80% شرع اسلامیہ جو ہے حدیث رسول پہ۔ آپ حدیث رسول نکال لو گے بیچ میں سے، آپ اس کو چھٹی کرا دو گے، یعنی اگر آپ اس کو چیلنج کر کے دیکھ لو، اس سٹیٹمنٹ کو، صرف 20% قوانین اسلام قرآن پہ مشتمل ہیں اور 80% شرح قرآن کی باتوں پہ ہیں، آپ حدیث کے بغیر قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طرح خواتین و حضرات، 20% انسان اعمال ظاہرہ پہ ہے۔ اعمال ظاہرہ ہیں کتنے؟ 5 وقت کی نماز، ریپیٹیٹیو سرکل آف عبادات کتنا ہے؟ 5 وقت کی نماز، 30 دن کے روزے۔ وہ آپ کو بدو یاد ہے نا، جو حضور کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ کیا حکم ہے مجھے، میں نے کیا کرنا ہے جنت کے لیے؟ کہا 5 وقت کی نماز۔ کہا حضور ایک زائد نہیں پڑھوں گا، 5 ہی پڑھوں۔ پوچھا اور کیا؟ حضرت نے فرمایا روزے 30 رمضان کے، یعنی یا رسول اللہ ایک بھی زیادہ نہیں رکھوں گا۔ وہ نیگیٹو ہو گیا، لکھا ایک بھی زیادہ نہیں رکھوں گا۔ کہا حضور اور کیا؟ کہا حج، زکوٰۃ، سارے گنوائے 5 ہیں۔ کہا یا رسول اللہ گواہ رہیے گا، ایک بھی ان میں سے کم نہیں کروں گا اور ایک بھی زیادہ بھی نہیں کروں گا۔ 5.5 نمازیں نہیں پڑھوں گا، کوئی روزہ نہیں رکھوں گا، میں تہجد بھی نہیں پڑھوں گا۔ فرمایا اگر اس نے پیمان نبھایا، اگر اس نے عہد پورا کیا تو یہ جنتی ہے۔ حاجی حضرات، خدا کو کیا پڑی آپ کو مشقتوں میں ڈالنے کی؟ ٹھیک ہے، بڑھنے والے آگے بڑھ جاتے ہیں، اخلاص کی شدت والے، ایموشنز کی شدت والے آگے بڑھ جاتے ہیں، مگر خدا 5 وقت کی نماز میں بھی ملتا ہے، خدا 30 روزوں میں بھی ملتا ہے، خدا خطا و نسیان کے بیچ بھی آپ کو مل جاتا ہے، خدا توبہ میں بھی ملتا ہے۔ آپ کے باپ کو تو توبہ میں ملا تھا،
سچ پوچھو تو اگر کائنات کے ڈرامے کا اخلاص ایک خلاصہ پیش کر دیا جائے، اگر آپ مجھے کہیں کہ حضرت انسان کی زندگی کو مختصر بیان کر دو، تو میں کہوں گا ایک اللہ تھا، ایک اس کا بندہ تھا، بندے نے خطا کی، اللہ نے معاف کر دی۔ اس کے علاوہ تو کوئی سٹوری نظر ہی نہیں آتی۔ یہ باقی تو آپ نے رنگ بھرے ہوئے ہیں، یہ مجالس میں شدتیں، یہ عبادات میں شدتیں، یہ زوراوریاں۔ یاد ہے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ عمر بن عبداللہ بن عاص کو کیا کہا؟ روزے رکھ کے تن بدن گل گیا، بیمار پڑ گئے، بڑا اداس اور بیمار بیٹھے تو اللہ کے رسول کس نے کہا اتنی مشقت اٹھا؟ کس نے تجھے کہا اتنا پریشان ہو؟ یہ کون سی تقویٰ کہ تم سہارے آگے بڑھنا چاہتے ہو؟ اگر بہت ہی روزہ اتصال نہ رکھ، اگر رکھنا ہی ہے تو ایک دن رکھ ایک دن چھوڑ دے، یہ حضرت داؤد کا روزہ ہے۔ پھر ایک بڑی خوبصورت بات، رب کعبہ کی قسم ہے، اگر آپ کو یہ ایک بات یاد رہے تو آپ بڑے ہی اچھے مسلمان ہو گئے۔ فرمایا اللہ اجر دینے سے نہیں تھکتا، تم عبادت کرنے سے تھک جاؤ۔ اللہ اجر دینے سے نہیں تھکے گا، وہ بے حساب ہے، تم تھک جاؤ گے۔ آج جوانی میں کر لیا تو بڑھاپے میں تھک جاؤ گے، ایک وقت ہو گیا تو دوسرے وقت میں تھک جاؤ گے۔ یہ یاد رکھو کہ خدا سختی سے نہیں دیتا، خدا نرمی سے دیتا ہے، خدا اعتدال سے دیتا ہے۔ اپنی جبلتوں کے کنٹرول کے لیے آپ کو دنیا کی کوئی طاقت مشورہ نہیں دے سکتی، کوئی ٹیبلٹ ایسی موجود نہیں ہے۔ آج اگر 2 گھنٹے کے لیے بلڈ پریشر لو کرے گی تو پھر بڑھا دے گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ تو بڑی سادہ سی ہے کہ اس دنیا دو میں آپ کے اندر جبلی اعتدال سرے سے موجود نہیں ہے۔ جبلی اعتدال کسی گورننگ اتھارٹی سے رہتا ہے۔ یہ جو اندر کا 80% کا بے باک انسان ہے، جو ایک جانورانہ تگو دو میں آگے بڑھا ہوا ہے، 80,000 اس سرزمین میں وہ کبھی ہومو سیپین تھا، کبھی ہومو ہیبائلس تھا، کبھی ہومو ایریکٹس تھا، کبھی ہومو نیانڈرتھل تھا، اب آ کے ہومو سیپین ہوا ہے۔ 80,000 سال کی جانورانہ جبلتیں بغیر کسی نظام کے قابو نہیں آتی۔ اور مذہب آپ کو ایک ہی سبق دیتا ہے، مذہب آپ کو ایک سبق دیتا ہے کہ جب ترجیحات زندگی مرتب کرنے لگو تو اللہ کو سر فہرست لکھ لو۔ جب آپ اللہ کو سر فہرست لکھ لو گے تو آپ کی باقی مادہ جبلتیں معتدل ہوتی جائیں گی۔ پھر خدا کی کوسچنیبلٹی آ جائے گی۔ مراقبہ اور چلہ یہ نہیں کہ آپ قبر میں حبس دم کرو، نہ مراقبے چلوں سے آج تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ ہوتا تو مہاتما سدھارتھا بدھا کا، اگر کوئی چلوں میں کامیابی حاصل کرتا تو مہاتما سدھارتھا بدھا کا ہوتا۔ 12 برس اس نے مشقت اس بدن اٹھائی، 12 برس ہندو آرڈر میں اس نے تپسیا کی، اور 12 برس اس کی خوراک کا معیار کتابوں میں لکھا آیا ہے، 8 دانے چاول اور 1 گھونٹ دودھ۔ اس سے بڑا مراقبہ نہیں کیا گیا۔ 12 برس کے بعد مہاتما اٹھا اور اس نے کہا ایک بات ضرور سمجھ آئی ہے، ایک بات کہ مشقت بدن میں کوئی عقل نہیں، مشقت اور اذیت بدن میں کوئی علم نہیں، کوئی شناخت نہیں۔ وہاں سے سفر کیا، گوا کے درخت کے نیچے آیا، سوچا کیا، غور کیا، فکر کی۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ زمین و آسمان کی تخلیق پہ غور کیا، اپنے وجود پہ غور کیا، اور نروان پا گیا، مکتی پا گیا، نجات پا گیا۔
تو اس کے ایک مرید تھا نندا، تو اس نے پوچھا مہاتما سدھارتھا بدھا سے، کیا تو آخری تھنکر ہے؟ کیا تو آخری مفکر ہے؟ کیا تیرے بعد کوئی دانشور نہیں آئے گا؟ کوئی سبق پڑھانے والا نہیں آئے گا؟ کوئی استاد نہیں آئے گا؟ اس نے کہا نہیں، میں آخری نہیں ہوں، آخری میرے بعد آئے گا۔ تو نندا نے کہا اے استاد زمانہ، کیا میں اسے پاؤں گا؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا تو اسے پائے گا کہ نہیں پائے گا۔ تو نندا نے کہا اگر وہ آ جائے تو اے استاد میں اسے پہچانوں گا کیسے؟ تو اس نے کہا اس کا نام مترا ہے، اس کا نام مترا ہے، جس کا سنسکرت کا یہ وہ لفظ جس کا ترجمہ صرف اور صرف رحمت ہے، کہ وہ جو آئے گا اس کا نام رحمت ہوگا۔